نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم بانیان محفل، محترم جناب محمد اشرف کھوکر صاحب، ان کے برادران، ان کے دوست احباب جو اس محفل کے اہتمام و انصرام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی اس محبت کا بہترین انعام عطا فرمائیں، اور شرکائے محفل اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر محبوب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ حاضری قبول بھی فرمائے۔ میں تھوڑی سی مجبوری ہے کہ پہلے وقت دے چکا تھا وہاں لاہور میں، 10 بجے کا انہیں ٹائم خطاب کا دیا تھا، تو بعد میں کھوکر صاحب کی طرف سے رابطہ ہوا، مولانا نذیر احمد چشتی صاحب اور دوسرے ساتھیوں نے، تو میں نے جب اپنی مجبوری بتائی تو انہوں نے پھر مطابقت یوں کی کہ وہ اس طرح ہو جائے گا کہ 7:40 پر آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ 40 منٹ کا بیان اتنا ہی میں کرتا ہوں، 35-40 منٹ، مجھے سننے والے سارے جانتے ہیں۔ ٹائم اور موضوع کی پابندی میری صرف پاکستان میں نہیں، باہر بھی مشہور ہے، وقت پہ آ جاتا ہے، وقت پہ چلا جاتا ہے۔ تو ابھی چشتی صاحب میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ ذرا تھوڑا سا 10 منٹ بڑھا دے، چلو تو بجائے 8:20 پر 8:30 تک، لیکن اس شرط پر کہ آپ پھر مجھے فوراً راستہ عنایت فرما دیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی زیادہ لیٹ نہ ہو، آتے ہوئے 2 گھنٹے لگ گئے رش۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو میں صرف ایک ہی نقطے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ ایک عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک کی عظمت شان بھی ہو جائے گی، اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ، اس میں یہ آج کل جو ہمارے لیے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، آپ توجہ اور دھیان سے اس عقیدے کو سماعت بھی فرما لیجئے گا، دل و دماغ میں جگہ بھی دیں، اور یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز یہ عقیدہ اگر رہے گا تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اس سے جو دائیں بائیں ہو گیا وہ ہٹ گیا، جو صراط مستقیم سے ادھر کو پھسل گیا اس کا بھی بیڑا غرق، ادھر کو گر گیا اس کا بھی بیڑا غرق۔ بیڑا پار صرف اہل سنت و جماعت کا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا۔ وہی اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے تھے، علامہ صاحب تحفظ ناموس رسالت پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں۔
اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کی عظمت کے بھی قائل، آل بیت کی عظمت کے بھی قائل، ایک ہاتھ دامن اصحاب پر، ایک ہاتھ دامن اہل بیت پر۔ کیوں؟ اصل میں ہماری محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، وہ ہے ہمارے محبوب، اور قانون ہے محبوب المحبوب محبوبن، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اصحاب رسول بھی نبی پاک کے محبوب، آل بیت بھی رسول اللہ کے محبوب۔ اور جب رسول اللہ ہمارے محبوب ہیں، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو جو لوگ پیارے ہیں ہمیں بھی وہ پیارے ہونے چاہیے۔ تو قرآن پاک کی آیت برکت کے لیے پڑھی ہے، اور وہی میرے خطاب کی بنیاد بھی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اے محبوب، تیرا رب پیدا بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے اور مرتبے بھی اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ یہ دو کاموں کا ذکر کیا اس آیت میں اللہ نے، ورنہ تو سب کچھ اللہ کی مشیت اور مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں بطور خاص اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر، ربوں کا یخلق ما یشاء، اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے پیدا فرمائے۔ اور وَيَخْتَارُ، یہ بھی اس کی مشیت پر ہے، جس کو چاہے باقیوں سے مختار بنا دے، اس کا مقام اونچا کر دے۔ یہ فرق مراتب بھی اس کی مرضی سے، اور تخلیق کائنات بھی اس کی مرضی سے۔ اب اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مخلوق ہونے میں ہم سب برابر ہیں، کیونکہ خالق سب کا وہی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں کہ اچھوں کا خالق وہ ہے اور بروں کا کوئی اور، بروں کا بھی وہی ہے۔ تو اس نسبت سے ہم برابر ہیں کہ ہم سب کا خالق وہی ہے، ہم سب اسی کی مخلوق، مگر مراتب میں برابر نہیں، وہ اللہ نے الگ الگ رکھے ہیں۔ تو میں وہ فرق مراتب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نچوڑ ہے ہمارے اسلاف کی تعلیمات کے مطابق، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق، اقوال اصحاب رسول اور آل رسول کے مطابق، تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، نچوڑ جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ جو اس عقیدے پر قائم ہے سمجھ لو وہ سنی ہے، اہل سنت ہے۔ یہاں جو ڈنڈی مارے گا کسی بھی مرحلے پر جا کے، اہل سنت کا عقیدہ اس کے خلاف نہیں۔ اب دو تین بزرگوں کے ارشادات ملا کے تو یہ فرق مراتب آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ایک تو امیر ملت محدث علی پوری، پھر اوپر جا کے تھوڑا سا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سیوطی نے باقاعدہ دعویٰ کیا اجمع اہل السنہ، اہل سنہ کا اس عقیدے پر اجماع۔ تو اس میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے یہ عقیدہ بیان کریں، آدھا میں آدھا آپ، مل کے، کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں نا جی، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ، وہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں، اس کو نہیں لکھتے۔ وہ بندے کا خدا سے رابطہ ہے، وہ جانے وہ جانے۔ ان کی ڈیوٹی میں یہ ہے کوئی فعل کرے
یا منہ سے کوئی بات نکالے وہ نوٹ کرو۔ تو اس واسطے یہ عقیدہ جب اہل سنت و جماعت کا میں عرض کروں تو جس صفحے پر عبدالستار سعیدی کا نام آئے اسی صفحے پر آپ سب کا نام آنا چاہیے، کیونکہ سب کا عقیدہ یہی ہے نا جی۔ تو اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی صفحے پر کل میدان قیامت میں ہمارے کام آئے، یہ ہیں اس نظریے اور اس عقیدے والے۔ تو لفظ افضل یہ میں آپ سے تقریباً 27 مرتبہ کہلواؤں گا۔ ویسے مدرسے میں پڑھاؤں تو گردان 14 صیغوں کی پڑھاتا ہوں، مگر یہاں مسجد مصباح المساجد میں یہ صرف کی گردان نہیں، یہ ہے افضلیت مصطفیٰ، سب سے افضل اور اعلیٰ مقام مخلوق میں ہمارے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اوپر صرف خالق کا مرتبہ ہے، مخلوق میں آپ سے بلند کسی کا مرتبہ۔ اس عقیدے پر مطمئن ہو؟ نہیں، میں نہیں مطمئن۔ یہ جملہ ذرا تھوڑا سا کمزور نکل گیا میرے منہ سے۔ رسول اللہ سے افضل خیال است و محال است و جنون، رسول اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں مخلوق میں سے۔ افضل اعلیٰ کی تو بات کی ہے نا، ہمارے آقا کی عظمت اور شان کے برابر بھی مخلوق میں سے کوئی نہیں۔ میں اسے بھی واپس لیتا ہوں، ہمارے آقا کی عظمت اور شان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچا۔ برابری تو بات کی بات ہے، اور بلند و بال ہونا تو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، صاحب قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فاقن نبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ، لم یساووہ نہیں فرمایا، ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی۔ ہمارے آقا سارے نبیوں سے آگے نکل گئے، فوقیت لے گئے، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، خلق میں بھی، خلق میں بھی، اور علم میں اور جود و سخا میں سارے نبی مل کے ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ لم یدانوہ، دانا یدانی منادات، اس کا معنی برابر ہونا نہیں، قریب ہونا، نیڑے ہونا۔ تو ساری مخلوق سے اعلیٰ مقام نبیوں کا، اور سارے نبی مل جائیں ہمارے آقا کی عظمت کے قریب بھی۔ اس عقیدے کو بیان کرنا ہے، اس واسطے 27 صیغوں کی گردان اس میں آپ کو بھی شامل کرنا ہے، لفظ افضل آپ سے کہلوانا ہے۔ لو صاحب، اللہ اکبر، عام مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ، اس سے انسان کہا جاتا ہے نا، مشہور ہے نہیں، انسان اشرف المخلوقات۔ اور پھر کافر انسان سے مومن انسان، مجھ جیسے گناہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، سب کو دعوت نہیں دے رہا ہوں، شاید میں اس وقت خیال نہیں کر پایا، صرف وہ بولیں جن کے اندر واقعی یہ عقیدہ ہے۔ اگر اندر عقیدہ یہ نہ ہو تو میرے کہنے پر ویسے کہتے چلیں، منافقت کی دعوت تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نہیں دے سکتا نا، دل میں ہے تو پھر زبان سے بولیں۔ مجتہد سے اوتاد،
اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی۔ اس سے آگے ذرا دایاں ہاتھ بھی بلند کرنا ہے تاکہ جس کے دل میں کھوٹ ہے عقیدے کی چوٹ بھی پڑے۔ منہ سے بولیں گے وہ اپنے عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے، ہاتھ یوں جھٹکا دیں گے تو جو منافق ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جعلی سنی بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دماغ پہ چوٹ بھی پڑے۔ پہنچے ہیں ہم یہاں تک کہ تابعی سے صحابی، یہاں مطلق صحابی کی بات ہو رہی ہے، جسے بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، جسے بھی، سارے تابعین کے مراتب ایک طرف اور رسول اللہ کے ایک عام صحابی، اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہی ہے، یہ موجبہ کلیہ جو ہے یہی کہہ رہا ہوں۔ ہر صحابی، اگرچہ صحابہ کے مرتبوں میں فرق ہے، وہ بھی آ رہا ہوں آگے، مطلقاً صحابی، جسے بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اعلیٰ درجے کا صحابی، اعلیٰ درجے کا تابعی، ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ درجے کا تابعی، بڑا اونچا مقام صحابی کا۔ تو اس بات میں پورے صحابہ، ادنا اعلیٰ، سب ان دو وصفوں میں بالکل اکٹھے ہیں۔ ایک تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں جنتی ہونا، اور ایک اللہ کا اس پر راضی ہونا، اس کا رب کی تقدیر پر راضی ہونا، رضی اللہ عنہم ورضوا، اس میں سارے ہی شامل ہیں۔ سب، ابو بکر صدیق سے لے کر کے سیدنا امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے لے کر کے سیدنا صدیق اکبر تک، سب شامل ہیں۔ اب ان میں بھی مراتب کا فرق ہے، وہ ہم مانتے ہیں، اس کے ہم قائل ہیں اہل سنت و جماعت، لیکن کسی صحابی کو مقام صحابیت سے گرانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کو جنتی نہ ماننا، رضی اللہ عنہم کے تمغہ سے اس کو محروم ماننا، یہ نہیں عقیدہ ہمارا سنی ہوگا۔ پھر تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں سے احد والے، احد والوں میں بدر والے، بدر والوں میں عشرہ مبشرہ۔ یہاں آگے ذرا احتیاط سے چلنا ہے، یہاں سے بہت بڑے بڑوں کے پاؤں پھسل گئے۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ جنہیں نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، 10۔ مگر آپ سوچتے ہوں گے صرف 10 کو جنت کی بشارت دی، رسول اللہ نے ہزاروں کو، پھر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، جب ہم سارے جنتی مانتے ہیں تو وہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے نا۔ بشارت تو بہت کو دی ہے، 10۔ ان کی خصوصیت کیا؟ ان کی خصوصیت یہ ہے جی، ان کو رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے نام لے کے، ایک ہی مجلس میں نام لے لے کے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ یہ ایک مجلس کی وجہ سے، اگر میں تھوڑا سا مبالغہ کر لوں، جو نبی پاک کی تعریف اور توصیف میں جائز ہے، ویسے ہر جگہ مبالغہ ناجائز، معیوب ہے، عیب ہے مبالغہ، کیونکہ مبالغہ کا معنی ہے التجاوز عن الحد، کسی شے کی حد کو کراس کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ لیکن رسول اللہ کی تعریف و توصیف میں مبالغہ صرف جائز نہیں، مستحسن، سنت صحابہ۔ کیوں؟
وہاں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بقول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اطراء و مبالغہ در مدح آن حضرت راہ نہ دارد۔ مبالغہ کو رسول اللہ کی شان میں راستہ ہی نہیں ملتا، وہاں مبالغہ کا کیا کام؟ اس لیے کہ مبالغہ کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، یہ فرع ہے وجود حد کی۔ التجاوز عن الحد فرع ہے وجود حد کی۔ حد ہوگی تو آگے بڑھنے کا کوئی سوال ہوگا نا، جہاں حد ہی کوئی نہیں وہاں اس سے آگے بڑھنے کا کیا سوال ہے؟ یہ بھی امام بصیری نے کہا، فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ رسول اللہ کی عظمت کی تو کوئی حد ہی نہیں، جس کو کوئی بیان کر سکے۔ آج تک تو کوئی حد نہیں بیان کر سکا، کسی کو حد نظر ہی نہیں آئی، تو آگے بڑھنے کا کیا سوال ہے؟ اس واسطے حضور کی تعریف میں مبالغہ کا معنی یہاں حد سے آگے بڑھنا نہیں، یہاں مبالغہ کا معنی ہے ٹل لگا دو حضور کی تعریف کرتے ہوئے۔ جتنی طاقت ہے، جتنا حد میں بیان سے آگے جا سکتے ہو کرتے چلو، یہ خدشہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ حد کو پہنچ جائیں گے، آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مجلس میں ان 10 کا نام لے کے حضور نے فرمایا جنتی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا مبالغہ کر لوں، پھر میں یوں کہوں گا صرف ایک مجلس نہیں، ایک ہی سانس میں، ایک ہی سانس میں 10 صحابہ کا نام لے کے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ اب 10 مرتبہ ذرا سبحان اللہ کہہ لو، پھر افضل کی طرف آتے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ اتنی جلدی تم میلاد اور 11ویں کا تبرک نہیں بانٹ سکتے جتنی تیزی سے میرے آقا نے جنت بانٹی ہے۔ وہ کوئی شے بانٹتا ہوا نظر آئے، اگر بندہ پاگل نہیں عقل مند ہے، عالم نہ بھی ہو عقل ہے، کوئی شے بانٹتا ہوا نظر آئے تو عقل کہے گی یہ شے اس کی اپنی ہے۔ کوئی لڈو بانٹ رہا ہے، عقل کہے گی اس کے اپنے ہیں۔ روٹیاں بانٹ رہا ہے، عقل کہے گی روٹی اس کی اپنی۔ کپڑے بانٹ رہا ہے، عقل کہے گی کپڑے اس کے اپنے۔ نوٹ بانٹ رہا ہے، عقل کہے گی نوٹ اس کے اپنے۔ یارو کوئی جنت بانٹ رہا ہو تو عقل کہے گی جنت اس کی اپنی۔ جنت کس کی؟ ہم کس کے؟ جڑ گیا نا تعلق، جنت بھی ان کی، ہم بھی بات بن گئی۔ لو صاحب واپس آؤ۔ بدر والوں میں عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر۔ عقیدہ کس کا بیان کر رہا ہوں؟ اہل سنت و جماعت کا۔ صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزم میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔